أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ معلومات کے ذریعے کے تربیتی کورس میں خوش آمدید. آج ہمارا تیسرا سبق ہے. ہم نے اب تک جو پڑھا ہے اس میں کلاس کے جو آداب، پھر جو ہے ریویژن کے آداب، ریویژن کا طریقہ، اس کے مسائل اور حل، اور آج ہم جو ہے انشاءاللہ ٹیچر ٹریننگ یا ورکشاپ کے بارے میں بات کریں گے. اور اگلا ہمارا ٹاپک زون پرابلم اور اس کا سلوشن اور ریویژن لیسنس کی پریکٹس ہوگی. تو آئیے چلتے ہیں TTW. TTW جو ہے ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کو کہتے ہیں. یہ الفلا منزل کے جو سینٹرز ہیں ان میں ہوتی ہے. پہلے تو صرف اسلام آباد میں الفلا منزل سینٹر میں ہوا کرتی تھی. اب جو ہے اس کی تربیت کراچی میں بھی ہوتی ہے، پشاور والے سینٹر نے بھی شاید شروع کر دی ہے. تو آہستہ آہستہ ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں. تو یہ 3 دن کی ہوتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے جمعے والے دن بلاتے ہیں، اور جمعے کو جو ہے وہ پورا جمعرات والے دن باہر سے آتے ہیں. جو لوکل ہوتے ہیں وہ جمعے کو آتے ہیں. جمعے سے کلاسیں شروع ہوتی ہیں ٹریننگ کی، اور یہ ٹریننگ جو ہے 3 دن لگاتار رہتی ہے. جمعہ، ہفتہ، اتوار کی شام کو جو ہے ختم. ٹریننگ کرنے کے بعد وہ آپ کو یہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لیٹر آف کوالیفیکیشن. اس لیٹر آف کوالیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے: We take this opportunity to thank you for participating in QC1 teacher training workshop held on November. جو بھی ڈیٹ ہوتی ہے وہ اب تو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، پہلے 1 دفعہ ہوتی تھی، وہ یہاں پہ لکھی ہوگی. Organized by الفلا منزل ٹرسٹ، اسلام آباد یا کراچی یا جو بھی ہوگا. Your assessment was conducted in the teaching of lesson number 1, 4, 9, 14, 16 and 18. نارملی جتنے بیچ ہوتے ہیں اتنے ہی لیسن الوکیٹ کرتے ہیں. یہ زیادہ اہم لیسن ہے سمجھنے کے حساب سے، اس لیے ان لیسنز پہ جو اسسمنٹ ہوتی ہے. یو آر کلاسیفائڈ ایز اسسٹنٹ QC1 teacher from now on. You can start teaching QC1 right away under the close supervision of a trainer or a master trainer. We shall be pleased to declare you as a QC1 certified teacher as soon as you fulfill the required criteria as follows. Complete QC1 final quiz with 90% marks, proficiency in QC1 tables, basic tajweed and pronunciation, taught QC1 twice with at least 5 students under the close supervision of a trainer or master trainer within 1 year. یہ جی آپ کی شرائط ہے، جس کے تحت جو ہے وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، ایک اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کے طور پہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ جی اب اس ٹریننگ کے بعد آپ پڑھا سکتے ہیں سپرویژن انڈر جو ہے کسی ٹرینر کے. نارملی ٹریننگ کے دوران جو آپ کا ٹرینر ہوتا ہے وہی آپ کا سپروائزر ہے، اور وہ آپ نے سال میں کم سے کم 2 کورس پڑھانے ہیں جس میں کم سے کم 5 اسٹوڈنٹ. جب آپ یہ پورا کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کو جو ہے سرٹیفائڈ ٹیچر کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. آپ لوگ خوش قسمت ہیں. ڈاکٹر کاشف سہیل ملک جو ہے انہوں نے اس ٹریننگ کے بغیر جو ہے AQTs جو ہے وہ اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، جس میں وہ پراپر جو ہے یہ ایک طرح سے کلاسز کے اندر جو ہے ٹریننگ دلاتے ہیں، آپ سے مشق کراتے ہیں، آپ کو تربیت دیتے ہیں. اور جب آپ کو ورکشاپ ملتی ہے آپ اس میں جا کر پراپرلی اپیئر ہوں گے. آفیشیلی جو ہے QC1 جو ہے کیا ہوتے ہیں، اسسٹنٹ جو ہے یہ اسسٹنٹ QC1 ٹیچر بنتی ہے.
آفیشیلی تب بنتے ہیں، اور اس کی پھر شرط یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں پوری کریں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کسی ون میں 90% مارک نہیں لیے تو آپ کسی جو ہے کسی ون میں اپنے روک کر 90% مارکس لیں۔ نارملی جو ٹیچر ٹریننگ ورک آ جاتا ہے ان میں 90% سے اب ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ آپ کو جو ہے ٹیبلز جو ہے اچھی طرح آتے ہو۔ فرض کر لیں ایک انڈیویجول ٹریننگ پہ آ گیا، اس کے ٹیبل اچھے نہیں ہوں، اس کو پیریڈ دے دیں گے، اچھا جی ہفتے 10 دن کے بعد پھر آپ جو ہے ہمیں ٹیبل کا ٹیسٹ دیں گے۔ اور بیسک تجوید پروننسیشن اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو کہیں گے اچھا جی آپ کو جو ہے تجوید کا کورس کر کے ہیں، اور آپ یہ 2 کورس پڑھائیں گے ایک سال میں کم سے کم۔ جب یہ ساری میٹ کرتے ہیں تب آپ سرٹیفائڈ جو ہے وہ QC1 ٹیچر۔ یہ ہے کرائٹیریا۔ تو آئیے چلتے ہیں، جب آپ ٹریننگ میں آتے ہیں آپ کو یہ ایک ایسا کاغذ ملتا ہے، اس پر کچھ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، جس میں کہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ 2 دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ پورا درود ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھنا تو پھر یہ کم سے کم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ نارملی جو آپ اور ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کلاس کے اندر، وہ یہ چھوٹا والا پڑھتے ہیں، لیکن پورا اصل یہ ہے الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان 2 دعاؤں میں سے ایک یا دونوں پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہر لیسن میں آپ سنتے ہیں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سوری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا پھر ربی زدنی علما، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ربی زدنی علما۔ اس کے بعد ایک دعا یہ جو ہر سبق کے آخر میں آپ نے جو ہے کفارہ محفل کے لیے پڑھنی ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ جو ہے آپ کا مینڈیٹری سلیبس ہوتا ہے، وہاں آپ کو اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور آپ نے اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں جب سپرویژن کے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مینڈیٹری ہوتی ہے، آپ نے چھوڑنی۔ اب یہ آ گیا آپ کے پاس جو ہے QC1 ٹیچر کا جو ہے سلیبس۔ جو میں نے آپ کو پہلے دن سلیبس سکھایا تھا نا، وہ تھا اسٹوڈنٹ کا سلیبس، کہ آپ نے پڑھانا کیا ہے QC1 میں، اسٹوڈنٹس کو یا دوسروں کو آپ کیا پڑھائیں گے۔ یعنی اس کے اندر نماز کا حصہ تھا، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 6 جو ہے صورتیں تھیں، 4 کوئی تھے اور ایک سورۃ نصر، اور پھر جو ہے 4 دعائیں۔ اور جبکہ گرامر میں آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ 7 جو ہے ضمائر ہیں، ان کی بدلی ہوئی 7 حالتیں ہیں، پھر 5 جو ہے اسماء اشارہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے 11 جو ہے افعال ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کا سلیبس ہے۔ ٹیچر کے سلیبس میں یہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ، اس کی 12 عادتیں، اسی طرح حدیث جو اس سے متعلق ہے، پھر فجر کی اذان اور اقامت، وضو کے بعد کی دعا، رکوع اور سجدے کی دعائیں، تشہد، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ درود، اور آخر میں جو ہے آپ نے وہ نماز ختم کرنے سے پہلے جو ہے وہ ربنا آتینا فی دنیا، وہ دعا پڑھنا، اور اس کے بعد اذکار ہیں، یہ سنتے ہیں جو 6، 4 کل اور 2 وہ سورۃ اثر وسر، اور آیت الکرسی۔ یہ دیکھیں یہ استاد ٹیچر کے اس میں ہے، ثنا بھی اس میں شامل ہے، آیت الکرسی اسٹوڈنٹ کے سلیبس میں نہیں ہے۔ کورس کے مقاصد وہی ہیں 6 جو اسٹوڈنٹ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ قرآن کے حقوق یہ وہاں اسٹوڈنٹ کی کلاس میں ہم نہیں بتاتے، وہ جو آخری سلائیڈ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، لانے اور یاد کرنے کی توفیق۔ اصل میں یہ قرآن کے کیا ہیں، حقوق ہیں۔ ٹیچر کے لیے مست ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہو یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اسی طرح پھر یہ دیکھیں تمام سورسوں کے آگے جو ہے اس کا خلاصہ دیا ہوا ہے، یعنی سورۃ الکافرون جو ہے وہ اس کا خلاصہ کیا ہے، اسی طرح سورۃ الاسر، یہ بھی ٹیچر کے لیے مست ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد یہ شروع کی دعا میں نے آپ کو بتا دی، اور پھر جو ہے یہ نزول قرآن کا مقصد، قرآن آسان ہے، قرآن سیکھنے کی جو ہے دعا طریقہ، زندگی میں لانے کا طریقہ، اور یہ مونوگرام اور جو ہے استخارق، یہ ٹیچر کے سلیبس میں شامل ہوتے ہیں، یہ آپ کو وہاں پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ گرامر کے اندر ٹیچر کا جو سلیبس ہے، آئیے دیکھیے، اسم فعل حرف، یہ تو بنیادی وہ ہے سلیبس جو ہم اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھاتے ہیں۔ یعنی اسم کے اندر جو ہے آپ نے کیا ہے، ال، اور جو ہے اس کے ساتھ یہ تنوین کا کنسپٹ، تنوین کیا ہے، ال کیا ہے، اسی طرح جو ہے اس کی مثالیں، اور پھر اس کے بعد جمع، یہ جمع سالم جو ہے وہ کیا ہے، جو یہ دو پیش دو زبر دو زیر والے کے ساتھ ہم واؤن ڈالون سے بناتے ہیں، اور جمع مکسر، یہ الفاظ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، کتاب سے کتب، یا جو ہے اسی طریقے سے قلب سے قلوب وغیرہ، یہ سارے آپ کو وہاں پہ بتائے جاتے ہیں ایز اے ٹیچر۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے پوری تفصیل سے۔ اس کے بعد جو ہے ضمائر متصلہ، دیکھیں اسٹوڈنٹ کو ہم نہیں کہتے ضمائر منفصل اور متصلہ، ٹیچر کے لیے لازمی ہوتا ہے اسے پتہ ہو کہ متصلہ کیا ہے اور منفصلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے حروف جارہ یا جو وہ ضمائر جو ہے متصلہ، اس میں اشارہ یہ دیکھیں، یہاں آ کے آپ کے جو ہے وہ دل کا شامل ہو گیا محمود، یہ دیکھیں ٹیچر کے لیے مسٹ ہے کہ اسے پتہ ہو، اسٹوڈنٹ کے سلیبس میں نہیں ڈاکٹر صاحب نے رکھا۔ تو اس کے بعد آئیے فیل، فیل کے اندر جو ہے آپ نے یہ چاروں باب، فتح، نصرہ، دربا، سمع، اور ان کے جو تین، چار اور چار، یہ دیکھیں یہاں دربا کو اس نے علیحدہ کر دیا، کیونکہ دربا باب خود علیحدہ ہے، لیکن وہاں چونکہ رکھے ہی 11 افعال ہیں، تین جو ہے وہ باب فتح کے ہیں، چار نصرہ کے ہیں، آگے سمع کے تین ہے، اکیلا دربا رہ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، سمع کے باب کے ساتھ جو ہے چار اکٹھا کر دیا۔ لیکن ٹیچر کا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ میں 4 باب سیکھ رہا ہوں، اور اس میں پہلے باب سے یہ 3 افعال ہیں، دوسرے سے 4 ہیں، دربا سے 1 ہے، سمیہ سے 3 ہے۔ یہ پورا کلیئرلی ایک ایک چیز آپ کو یہاں پہ دکھا۔ پھر حروف دیکھتے ہیں، حروف کے اندر جو ہے یہ دیکھیں جی، آپ کے حرف جارہ سب سے اوپر اس نے لکھے ہیں، لا، لی، یا جو ہے بین، عن، پھر جو ہے اسی طرح ماں اور اندا، یہ دیکھیں ریڈ کر کے اس نے پنک کر کے بتا دیا کہ یہ اسم ہے، بی، فی، الا، الا وغیرہ۔ اور مزید جو حرف آپ نے سیکھنے ہوتے ہیں اس میں کیا ہے، ما، وا اور لم، اور سین پر صوفہ، یہ جو ہے باب جہاں لکھے ہوئے ہیں نا نیچے پیلے پیلے، ان کے آگے دیکھیں تو وہ زائد حروف جو آپ نے سیکھنے ہیں اس کے وہ۔ اس کے بعد عربی بول چال کے جو جملے ہیں وہ بھی ایک سائڈ پہ دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے عربی بول چال کے اندر جو ہے نا جملے شامل ہیں۔ اور نکات تعلیم دیکھیں، اسٹوڈنٹ کو ہم نکات تعلیم پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ٹیچر کے لیے مسٹ اسے پتا ہو کہ جی پہلے لیسن میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے ترتیب بار جو ہے 17ویں تک جو ہے یہ چلتے ہیں، کیا کیا ہے یہ اس چارٹ کے اوپر ہے۔ جب آپ جاتے ہیں آپ کو یہ ایک چارٹ دے دیتے ہوں کلر، اس چارٹ کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی ساری جو ہے وہ بیسک سیکھنی ہوتی ہے اور اسی کو کیپ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیے جی نیکسٹ کیا ہے، لیسن پلان۔ یہ لیسن پلان شاید آپ میں سے کچھ کو پہلے سے پتا اور کچھ کے لیے نیا ہو۔ مثلا یہ 9واں لیسن ہے، 9ویں لیسن کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ قرآن کا اس کو 9A کہتے ہیں، دوسرا گرامر کا اسے 9B کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ 9A میں اصل میں یہ پورا لیسن درود شریف کے بارے میں، ادھر دیکھیں ایک طرف آپ کو اس نے بتایا 1 سے لے کر جو ہے 59 تک سلائیڈیں ہیں اس میں، اور یہ جو 59 ٹوٹل سلائیڈیں اس کی بریک ہے، 1 سے 3 جو ہے یہ اوپننگ تعارف کی ہے، 4 سے 7 جو ہے اس میں مزید تعارف اور اس کے ساتھ اعادہ پیچھے جو پڑھا ہے اس کا ہے۔ اسی طرح 8 سے 15 جو ہے یہ پہلی لائن درود شریف کی جو پہلی لائن ہے اس کی سلائڈ ہے۔ پھر 16 سے 20 دیکھیں اسباق، یعنی اس پہلی لائن سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اس کی سلائڈ ہے۔ 21 سے 25 دیکھیں سیکنڈ لائن درود شریف کی دوسری لائن جو ہے، پھر اس کے اسباق جو ہے 26 سے 29۔ 30 سے 35 دیکھیں تیسری لائن ہے، 38 سے دیکھیں زندگی میں لانا، پھر 39 سے جو ہے وہ 41 تک دیکھیں تو یہاں لکھے ہے فرسٹ لائن جو ہے اللہ مبارک، یہ اس کے بارے میں، پھر اس کے لیسن ہے سیکنڈ لائن اور تھرڈ۔ اب یہاں اس کی ایک ترتیب ہے، یہ جو 1 سے لے کر
آپ کی 38 تک سلائڈیں ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ ہے. آپ 15 منٹ سے پہلے نہیں کر سکتے، 20 منٹ سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. اس کے بعد جو یہ آگے آپ کی آ رہی ہیں، یہ 41 کے بعد 42 سے لے کر جو ہے 56 تک، یہ جو ہے یہ آپ کے ہیں کس کی، سمری کی ہے. 5 منٹ آپ کو اس کے لیے ملے. تو اس طریقے سے ٹوٹل ٹائم آپ کا جو ہے 25 سے 30 منٹ. اب آئیے بی پارٹ. یہ دیکھیں 9B میں جو ہے فعل ماضی ہے. یہ بہت ہی اہم ہے 9، کیونکہ 9 سے جو ہے افعال شروع ہوتے ہیں. 9 سے پہلے پہلے ایک اسم اور حرف ہے، اور 9 سے جو ہے آن ورڈ جو ہے افعال شروع ہوتے ہیں. تو یہ 9واں سبق سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں 29 سلائڈ ہے. ان کی بریک یہ ہے 1 سے 4 جو ہے یہ انٹروڈکشن ہے اور اعادہ ہے، پیچھے جو پڑا ہے اس کی دہرائی. اور پھر 5 سے 9 جو ہے یہ فیل کے بعد انٹروڈکشن ہے. سلائڈیں یہ بنی ہوئی ہیں، آپ ان پہ نمبرنگ ڈلے ہوتے ہیں. تو 10 سے 12 جو ہے یہ اس کے فعالہ کے بارے میں یہ 3 سلائڈیں، اور 13 سے 19 تک جو ہے یہ جعالہ کی ہیں، اور 20 پہ فتح آ جائے. اور اس کے بعد 21 سے 25 جو ہے موٹیویشن جو ہے ٹپ ہے، اور 26 سے 29 جو ہے کلوزنگ ہے اس کی افعال. تو فیل جو آپ نے 3 پڑھے، اس میں آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ. اگر آپ نے پہلے حصے میں 20 منٹ لگائے تو آپ کے پاس 15 منٹ. اور اگر آپ اگر آپ نے پہلے حصے میں ٹوٹل 30 منٹ لگا دیے تو آپ کے پاس 15 منٹ ہے، ٹوٹل 45 منٹ. اور اگر آپ نے وہاں 25 منٹ لگائے ہیں پچھلے حصے میں، آئیے میں یہ دیکھیں، اگر آپ نے یہاں جو ہے 25 منٹ لگائے ہیں تب آپ کے پاس 20 منٹ ہیں. اگر آپ نے یہی آدھا گھنٹہ لگا دیا پھر 15 منٹ. آپ دونوں حصے آپ نے مجموعی طور پر جو ہے 45 منٹ کے اندر اندر کرنے ہوتے ہیں. آپ کو پہلے جو ہے اس لیسن کا کوئی ایک ٹیچر جو ہے یا ٹرینر جو ہوتے ہیں نا، ماسٹر ٹرینر ہوتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے اس کا ایک پیٹرن لیسن پڑھائیں. پھر آپ کے گروپ بنا کے مختلف کمروں میں آپ کو پریکٹس کے لیے چھوڑ دیں گے. آپ میں سے ہر ایک نے اس لیسن کو پریکٹس کرنا ہے. تو اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے نیکسٹ لیسن کے لیے آپ کو اکٹھا کر لیں گے. اسی طرح یہ جو آپ کو شروع میں بتایا لیسن 1 4، اسی طرح 9 ہو گیا، 12 ہو گیا، 14 ہو گیا، 18 19، ان کو وہ آپ کو 3 دن میں 2 3 لیسن کر کے پڑھائیں گے. اور ہر دفعہ آپ کو جو ہے 1 1 گھنٹے کے لیے ٹائم دے دیں گے کہ آپ جا کے پریکٹس کریں. آخری دن کیا ہوگا، آپ کو پکا پکا 1 1 لیسن مل جائے گا. یعنی ہفتے والے دن جو آپ کو آخری ٹائم میں بتا دے دی کل آپ نے اس پہ پریزنٹیشن دینی ہے جو آپ کی اسسمنٹ ہے. پہلے والی جو تھی وہ ٹریننگ تھی، اس میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے ٹریننگ. اب دیکھیں یہ ایک اور لیسن ہے 14A، یہ ہے سورۃ العصر. اس میں دیکھیں 1 سے 4 تعارف کی سلائڈیں ہیں، 5 سے 10 جو ہے یہ آیت ہے، 11 سے 12 جو ہے یہ اسباق ہیں، 13 سے 20 جو ہے یہ آیت نمبر 2 ہے اس کی، 21 سے 23 جو ہے یہ پھر اسباق کے ہیں، 24 سے 32 جو ہے یہ آیت نمبر 3 ہے، 33 سے 36 اسباق ہے. یہ آپ کے پاس اسی طرح پرنٹڈ آپ کے پاس پڑا ہوگا کہ کس سبق میں کتنی آیتیں ہیں اور اس میں کیا کیا لکھا ہے. اور ٹائم آپ کے پاس جو ہے اے پارٹ کے لیے 25 سے. بی پارٹ دیکھیں اسی کا 14 کا، یہ ہے فعل مضارع. پہلا تھا فعل ماضی 9 میں، جس میں فعلہ فتح جعل. اب اسی کے جو ہے فعلہ فتح جعل کے جو ہے نا آپ نے مضارع کرانے. 3 سے 11 جو ہے یہ آیات ہے کہ آپ نے پہلے جو ماضی یا فعل پڑھے اس کو دوہرا لیں. 12 سے 16 جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا یضرب. 17 سے 20 جو ہے یسمع. 21 سے جو ہے پھر وہ آگے جو ہے دہرائی ہے اور موٹیویشن. یہ 15 سے 20، یعنی گرامر کے پارٹ کے لیے آپ کے لیے 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں. آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. آپ ابھی پریکٹیکلی جو ہے نا جب ریویژن کی کلاسیں کرتے ہیں، یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا دیے گئے وقت میں آپ اس چیز کو کر لیں گے، آیا آپ اسی ترتیب سے کر لیتے ہیں. ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا تھا اچھا یہ لیسن پلان اس طرح بنا ہوتا ہے یا بنتا ہے. جیسے یہ دیکھیں 16 نمبر لیسن کا یہ اے کا پلان ہے، اسی طرح 16 بی کا پلان ہے. چونکہ آپ کو یہ سلائیڈیں میری طرف سے مل جائیں گی
تو آپ کو ایک نمونہ مل جائے گا اچھا کسی لیسن کا کیسے بنتا ہے. جن لیسن کے یہ نمبر دیے ہوئے ہیں کہ جو ٹریننگ میں ہوتے ہیں، آپ ان میں سے جن کا نہیں بنا ان کا خود بنانے کی کوشش کیجیے اور جو ہے دیکھیے. تو اب آتے ہیں جی اسٹیپس وہاں پہ ہوتے کیا ہیں. پہلی بات ہے ٹیم ورک. جاتی سر آپ کو جو ہے ایک لسٹ دے دی جائے گی جس کے مطابق گروپ بنا دیے گئے ہوں گے انہوں نے. ڈیپینڈنگ زیادہ لوگ ہیں تو ایک گروپ میں 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں، کم ہے تو 3 سے 4 لوگ کا گروپ بنا ہوتا ہے. اور اس گروپ کے ساتھ ایک سپروائزر لگا دیا جاتا ہے، ٹرینر، جو آپ کو 2 دن ٹریننگ دیتا ہے. تیسرے دن جب اسسمنٹ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ کا ٹرینر کسی اور گروپ میں چل جاتا ہے، کسی اور گروپ کا ٹرینر آپ کی اسسمنٹ کے لیے آ جاتا ہے. تو آپ نے ایز اے ٹیم ورک کرنا ہوتا ہے. تھرو آؤٹ وہ آبزرو کرتے ہیں کہ آپ 3 بندے 4 بندے آپس میں مل کے کیسے چل رہی ہیں، لڑ جھگڑ تو نہیں رہے، کہیں کنفلکٹس تو نہیں ڈیولپ کر رہے، کہیں آپ کے اندر جو ہے وہ اثار ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں. گروپ کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ جتنے گروپ بنے ہوتے ہیں ان میں کمپٹیشن چل ہوتے ہیں، مارکس ان کے نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آخر میں جو گروپ اچھا ہوتا ہے اس کو جو ہے پوزیشن ملتی ہے، اس کے تمام ممبروں کو پرائز دیتے ہیں. اسی طرح انڈیویجول پرفارمنس بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کا جتنی اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے انڈیویجول کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں اس کے آپ کے مارکس ہو رہتے ہیں، آپ کے سارے جو ہے. ہاں ایک ایڈیشنل پوائنٹ بتا دوں، جب مین کلاس ہو رہی ہوتی ہے نا، جو اسے ہم مین کلاس کہتے ہیں، جو آپ کو ڈیمو کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. پہلی کلاس جو ہے ملک ارشد پڑھائے گا، دوسری جو ہے وہ کوئی اور ٹیچر پڑھائے گا، تیسری کوئی اور پڑھائے گا. اسی طرح ایک کلاس جو ہے سر کاشی بھی پڑھاتے ہیں. یہ جو کلاس ہوتی ہے نا، اس میں ٹیچر اگر کوئی سوال پوچھتا ہے اور کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے یا جواب دے دیتا ہے تو اس کو وہ ایک کارڈ سا دے دیتے ہیں پرائز کے طور پہ، جس پہ کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوگی. وہ اصل میں آپ کا ایک نمبر ہوتا ہے ایکسٹرا انڈیویجول. مثلا آپ نے جو ہے اس سیشن میں یا جو ہے پورے 2 دن میں 3 دن میں 3 کارڈ لیے تو آپ کے دوسروں سے 3 نمبر زیادہ ہو گئے. کسی اور نے 2 کارڈ لیے تو اس کے 2 نمبر دوسروں سے زیادہ ہو گئے. یہ یاد رکھیے گا، یہ سوال جواب والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے یا کوئی اچھا جواب دیا اس نے خوش ہو کے آپ کو پرائز دیا ٹیچر نے، یا اس نے کہا اچھا جی فالا کا ٹیبل کون یہاں کھڑا ہو کر کرے گا، ایک نے کھڑا کر دیا، ہاتھ کھڑا ہو گیا، اس نے ٹک 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 کر دیا، اس کو دے دیا. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا انڈیویجول پرفارمنس. انڈیویجول بیس پہ بھی کورس کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دی جاتی ہے. اسی طرح جو گروپ ہوتا ہے اس میں جو فرسٹ آ جاتا ہے اس گروپ پہ تمام انڈیویجول کو بھی پرائز گروپ کا ملتا ہے. پروننسیشن اینڈ ڈیمانسٹریشن بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. یو آر لکی کہ آپ کو اس وقت اس ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کا پورا پتہ چل گیا پروسیجر. آپ ابھی سے ٹریننگ اپنی کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی آپ جو ہے وہ ریویژن کرانا شروع کریں اور جو اپنی ویکنیس پر کور کریں. اسسمنٹ اور ٹیسٹ جو ہے وہاں پہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، وہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور یہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے ان ساروں کے ملا کے مجموعی طور پہ آپ کے نمبر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اس کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ نمبر 1، پریزنٹیشن ٹائم پہ پوری کی، پریزنٹیشن میں کوئی غلطیاں تو نہیں کی، پریزنٹیشن میں جو ہے پروننسیشن کیسا ہے، کنٹیکٹ کیسا ہے، ٹیچنگ بیہیویئر کیسا ہے، کمیونیکیشن اسکل دیکھا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں وہ آپ کو وہاں سکھائی جاتی ہیں، آپ کو وہیں پتہ ہے. لیکن اور اس کے نمبر لگاتے جاتے ہیں. آخر میں وہ ساروں کا پورے کورس کا رزلٹ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، اس کو جو ہے وہ 1 2 3 کر کے پوزیشن دیتے ہیں اور پرائز. اس کے بعد ہے مینٹور اینڈ سپروائزر. جو آپ کا ٹرینر ہوتا ہے بیسیکلی وہی آپ کا جو ہے وہ سپروائزر اور مینٹور ہوتا ہے. وہی آپ کو 1 سال تک جو ہے دیکھتا ہے، آپ نے اسی سے کنٹیکٹ میں کرنا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے. اور آخر میں جو ہے جب آپ 2 کورس پڑھا لیتے ہیں آپ کو سرٹیفائڈ ٹیچر جو ہے بنا دیتے ہیں. اور یاد رکھیں ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کے بعد آپ اسسٹنٹ پلان ٹیچر ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت آپ بغیر اس ٹریننگ کے جو ہے بیٹھے ہوئے. میرے پاس سارے ایسے اسسٹنٹ پلان ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ یو آر لکی پیپل. تو اسسمنٹ کیا ہوتی ہے، اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں آپ، کانفیڈینس کتنا ہے، تجوید کیسی ہے، پروننسیشن تلفظ کیسا ہے، سبجیکٹ پہ گرپ ہے یا نہیں ہے. کوئی اگر سوال کر دیتا ہے، ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے، آپ سے سوال اسٹوڈنٹ آپ کہتے ہیں اچھا جی کوئی سوال، یا کوئی کہتا ہے جی اچھا یہ ہاتھ کھڑا کر دیا،
آپ نے اس سے سوال پوچھا یا آپ نے سوال پوچھا کہ تو آپ اس کو جو ہے گفٹ دیتے ہیں. یہ بھی پریکٹیکل ہوتا ہے. وہاں آپ کے ٹیبل کے اوپر گفٹ وہ جو ہے یہ اس طرح کے کارڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں یہ ہے, یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے غفرانہ کا, ایک دعا لکھی ہے چھوٹی سی اردو میں ترجمہ اور بتایا کہاں پڑھتے ہیں. اس طرح کے کارڈ جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں, آپ نے دینے ہوتے ہیں. یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آیا آپ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جیسے یہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا, یہ دعا. اس طرح کے کارڈ جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں, اور آپ خود بھی جو ہے جب ٹریننگ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو دیتے ہیں, وہ اس کے نمبر ہوتے ہیں. اچھا آپ کو یہ پتا ہے آپ انکریجمنٹ کرتے ہیں, دوسروں کو انکریج کریں گے. گریپ سبجیکٹ پہ کنٹرول اوور کلاس آڈینس جو بیٹھے ہیں آپ سے بے قابو تو نہیں رہی, آپ ان کو کاپر کر رہے ہیں کہ نہیں. ٹائم کتنا لیتے ہیں, زیادہ ہے یا کم ہے. پریزنگ اور ایوارڈنگ, یہ جو ابھی میں آپ کو بتاتا, کسی کی حوصلہ افزائی کرنا, کسی کا اچھا جی یہ ٹیبل آپ کھڑے ہو کر سنا, وہ کرتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں یہ دیکھیے آپ کو. یا جو ہے کسی سے آپ نے سوال کیا اس نے جواب دیا, آپ نے انکریجمنٹ کرتا ہے. لیسن پلان, آپ نے لیسن پلان کے مطابق کیا کام کریں. ایسا تو نہیں ہے اپ ہیزرڈ ہے, پہلی سلائڈ پہ دوسری سلائڈ پہ آپ نے 10 منٹ لگا دیے, آخر میں جب ٹائم کم رہ گیا جلدی جلدی اسکیپ کر رہے. یہ ساری چیزیں آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو آئیے آج جاتے جاتے اس میں ایک چیز سیکھ لیجیے, آتی تو آپ کو پہلے سے ہے. یہ ہوا جو ہوتا ہے نا, یہ چھپا ہوتا ہے فیل کے اندر. پہلا فیل کا جو سیدھا ہوتا ہے, سیدھے کہتے ہیں ان کو اصل میں, اس میں جو ہے اصل میں زبر ہوتی ہے. اس کے علاوہ فعلا کا جو آخری لفظ لام کے اوپر زبر ہے نا, یہ ہوا کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جب یہ زبر کی بجائے اس کے آگے واو الف لگ جاتا ہے تو آخری کیا ہو جاتا ہے, الف ہو جاتا ہے. اب لام نہیں رہا. فعلو, فعلو جب کہیں گے اب آخری لفظ لام نہیں رہا, لام تو درمیان میں کہیں چلا, واو الف. تو یہ واو الف جو ہے یہ ہم ہے. اسی طرح انتا جب آپ کہتے ہیں تو اب وہ لام آخری لفظ نہیں رہا, اب آخری لفظ تا ہے. تا کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ انتا کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح اگر جو ہے تا کے اوپر پیش ہو تو یہ آنا کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر تم ہو تو یہ انتم کو ظاہر کرتا ہے, اور نون ہو یعنی نہ ہو تو وہ نہ. یہ ہے ماضی کی نام. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی آخر میں آتی ہے, تا تم نا وغیرہ. اور مدارے ہو تو شروع میں آ جاتے ہیں, اور وہ صرف 4 ہی ہیں, یا تا حمزہ نون. اب یہ دیکھیے فاعل لام ہمارے پاس ایک فعل ہے, اس سے ہم نے ماضی بنانا ہے, تو اس کے آخر میں کیا ہے, وہ جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا تھا وا تا تم نا لگا دیا. اب ہمارے پاس پہلا سیٹ ہے فعلا فتحا اور جعلا کا. تو اس میں فعلا کا ٹیبل آپ دیکھیں, فعلا فاعل لام 3 حرف ہیں, لیکن اگر فا کی جگہ جیم لگائیں تو جعلا بن جاتا ہے. یہ دیکھیے فعلا سے آپ نے یہ پورا ٹیبل بنایا, اور جب اس کے سامنے رکھا جیم سے تو یہ جعلا سے جعلو والا ٹیبل پورا بن گیا. فعلا آپ نے کیسے بنایا تھا, واولی تا تو تم نہ لگاتے گئے اور یہ آپ کا ٹیبل بنتا گیا. اسی طرح جعلا سے جعلو والا, فتح سے فتح والا جو ہے یہ ٹیبل آپ کا بن گیا. دوسرا سیٹ جو آپ نے پڑھنا ہے یا پڑھانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناصرہ خالہ کا ابدا ذکرہ. اس میں کیا ہے, نصرہ میں وہی زبر جو ہے وہ کو ظاہر کر رہی ہے نصر, اور جب وا جب ہوا تو نصر جمع ہو گیا, نصرتا نصر تو نصر تم نصر نہ. یہ تو نصرہ کا ٹیبل. اور اگر آپ جو ہے اس میں تا ساکن لگا دیں تو نصرت. اسی طرح اس میں خلق ابدا ذکرہ سے آپ یہ بنا سکتے ہیں. پھر جو ہے سامیہ کا آ جاتا ہے, سامیہ میں بھی اسی طرح وا تا تو تم نہ لگائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے اس کے ٹیبل بن جائیں گے. اور تیسرا سیٹ آپ کو پتہ ہے اس میں دربا اصل میں علیحدہ سے ہے, لیکن یہاں چونکہ آسانی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ان کا ایک ہی سیٹ بنا دیا تو ہم کہتے ہیں تیسرا سیٹ. ایز اے ٹیچر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا فتح ہے, دوسرا باب نصر ہے, تیسرا درب ہے, چوتھا سمیہ. اس کے بعد یہ دیکھیں فعلا سے آپ نے یہ ٹیبل بنایا, آپ کو یہ آنا چاہیے واو
تاتوتن، اگر ان کے ساتھ جالا لگائیں گے، فتح لگائیں گے تو آپ کی ٹیبل بن جائیں گے. یعنی بیسیکلی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے فعلا فعلو فالتا فالتو فالتو فالنا فعل، جالا جالو جالتا جالتا جالنا، فتح 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 فتح. اصل میں یہ وا تا تو تم آپ جوڑ رہے ہیں، وہ ایک لفظ آپ نے پکڑ لیا، اس کے ساتھ یہ آپ کا تلفظ اگر پکا ہے تو آپ کی سپیڈ ہے. اسی طرح نصرہ سے نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتو نصرنا. اب اگر جو ہے اس کی جو ہے خلقہ خلقو خلقتا خلقو خلقو خلقنا خلق، اسی طرح ذکرہ ذکرہ ذکرتا ذکرتو ذکرتو ذکرنا، ابدا ابدا تعبدتو ابدتو ابدتو. یہ آپ کے اصل میں اسپیڈ یہ الفاظ بنا رہے ہیں، یہ نہیں بنا رہے ہیں افعال. افعال تو آپ جوڑنا ہے، وہ تو وہی لفظ ہے جو ایک دفعہ آپ نے منہ پہ چڑھا لیا ہے، خلقہ 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 خلقہ، کیا اس کے ساتھ وا تا تا تو نہ جوڑنا ہے نا، خلقہ خلقو خلقتا خلقتو خلقتو خلقنا خلقت. وہ جو پہلا لفظ ہے ہم اس پہ زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں خلقا خلقو خلقتا، تو سارا زور اس پہ ہوتا ہے، آخری لفظ جو اہم ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ آپ کے اصل لفظ ہیں، ان پہ آپ نے emphasis دینی ہوتی ہے. اسی طرح درب درب دربتا دربتی دربتی دربنا، سمیا سمیا اور سمیتا سمیتو سمیتو سمنا. یعنی میں اس فعل پہ توجہ نہیں دے رہا، میں ان الفاظ پہ توجہ رکھوں اور وہ میری اسپیڈ بنا رہے ہیں. وا تا تو تمنا وا تا تو تمنا وا تا تو تمنا، اور آگے میں جوڑے جا رہا ہوں کون سا بھی فعل ہے. آج آپ کو ایک اور چیز دکھائی جائے رہی ہے، یہ آپ کو جو ہر لیسن کا ہوتا ہے نا ہوم ورک، اس ہوم ورک میں یہ سوال ہوتے ہیں چار چار. پہلا سوال جو ہے وہ تو ٹیبلز کا ہوتا ہے جو اس لیسن میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ عربی میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، چوتھا جو ہے عربی میں جواب. یہ دیکھیں 1B پہلے لیسن کا یہ پورا حل آپ کو دکھائے گا، یہ 2B کا پورا حل، یہ 3B کا پورا حل، 4B کا، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کے پاس موجود ہے. ایکٹیویٹیز ریسورس کا وہاں یہ آپ کا سالٹ جو ہے سولوشن پڑا ہوا ہے، اس میں یہ پورا ہے. یہاں تھوڑا سا وہ آپ کو بڑا کلیئر کر کے نظر آئے. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.